العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں عبارت دیکھیے. وکیفیت صلاتہما ان ینوی صلاۃ العید ثم یکبر للتحریمۃ ثم یقرأ الثنا ثم یکبر تکبیرات الزوائد ثلاثا یرفع یدیہ فی کل منہا ثم یتعوذ ثم یسمی سرا. اس عبارت کے اندر آپ کی کتاب والے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہم نے گزشتے سبق کے اندر طریقہ بتایا ہے. آپ سر دست ابھی ترجمہ دیکھیے. اور ان دونوں کی نماز کی کیفیت یہ ہے کہ نیت کرے گا عید کی نماز کی. نیت کر لینے کے بعد دوسرے نمبر پر ثم یکبر للتحریمۃ، پھر تکبیر تحریمہ کہے گا، اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر بولے گا. ثم یقرأ الثنا، پھر ثنا پڑھے. اب اس کے بعد جو ہے زائد تکبیر کہہ دینے ہیں. 3 زائد تکبیر ہوتی ہے. کل 6 زائد تکبیر ہے. اس میں سے 3 پہلی رکعت میں ہے قرأت سے پہلے، 3 دوسری رکعت میں ہے قرأت کے بعد. ثم یکبر تکبیرات الزوائد، پھر تکبیر کہے گا زائد تکبیر 3 دفعہ. یرفع یدیہ فی کل منہا، دونوں ہاتھ کو اٹھائے ان میں سے ہر ایک کے اندر. یہ تکبیر زوائد ہو گئی. اب ہے ثم یتعوذ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے آہستہ. ثم یقرأ الفاتحہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا. ثم سورۃ وندب ان تقول سبح اسم ربک الاعلی، پھر سورہ کوئی ملائے اور مستحب ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی ملائے. ثم یرکع، پھر رکوع کرے. رکوع سجدہ ہو کر کے یہ ایک رکعت ہو گئی. اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو اب قرأت کر لیجئے، اور قرأت کرنے کے بعد 3 زائد تکبیر رکوع سے پہلے آپ کہہ لیجئے. فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ ابْتَدَأَ بِالْبَسْمَلَةِ، بس جب کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے تو شروع کرے بسم اللہ سے. ثم بالفاتحة ثم بالسورہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورہ پڑھے. وَنَدْبَ أَن تَكُونَ سورۃ الغاشیہ، اور مستحب ہے کہ وہ سورہ غاشیہ ہو. ثم یکبر تکبیرات الزوائد ثلاثا، پھر تکبیر کہے گا زائد تکبیر 3 دفعہ. یرفع یدیہ فیہا، اس کے اندر ہر ایک تکبیر کے اندر اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا. کما فی الاولی، جیسا کہ پہلی رکعت میں اس نے کیا ہے. تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہم گزشتے سبق میں بتا چکے ہیں. ترجمہ بھی ہو گیا. اب آگے والی عبارت دیکھیے. وَهَذَا أَوْلَى مِن تَقْدِيمِ تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْقِرَأَةِ. اس عبارت کے اندر صاحب کتاب کو جو کہنا وہ یہ کہ دوسری رکعت میں آپ جو زائد تکبیر کی ادائی کریں گے وہ قرأت کے بعد کریں گے، یہ زیادہ اچھا ہے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اس دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے ہی اگر تکبیرات زوائد کو ادا کر دے تب آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں جائز، یہ بھی جائز ہے. اب ترجمہ دیکھیے. اور یہ زیادہ وہذا اولا من تقدیم تکبیرات الزوائد، یہ زیادہ اچھا ہے دوسری رکعت میں زوائد تکبیر کو مقدم کرنے سے قرأت کے اوپر. فَإِنْ قَدَّمَتْ تَكْبِيرَاتَ عَلَى الْقِرَأةِ فِيهَا جَازَ، پس اگر تکبیرات زوائد کو مقدم کر دے قرأت کے اوپر اس دوسری رکعت میں تو بھی جائز ہے. یعنی اچھا تو یہ ہے کہ قرأت کے بعد تکبیرات زوائد پڑھے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا قرأت سے پہلے ہی زائد تکبیر کہہ دیا تو بھی جائز ہے. بات ختم ہو گئی. آگے دیکھیے. ثم یخطب الامام بعد الصلاة خطبتین یعلم فیہما احکام صدقۃ الفطر، پھر امام خطبہ دے گا نماز کے بعد 2 خطبہ، سکھائے گا ان دونوں خطبوں کے اندر صدقہ فطر کے احکام کو. یعنی نماز کے بعد اب امام صاحب خطبہ دیں گے. خطبہ کے اندر احکام 5 صدقہ فطر کے جو 5 احکام ہیں وہ تعلیم دے. صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر
کتنا واجب ہے، صدقہ فطر کب واجب ہے، صدقہ فطر کس کے لیے واجب ہے، صدقہ فطر کس چیز سے ادا کرنا ہے، یہ احکام خمسہ ہے صدقہ فطر کے۔ آگے دیکھیے، ومن فاتہ الصلاۃ مع الامام لا یقضیہا، ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، اور وہ شخص جس کی نماز چھوٹ جائے امام کے ساتھ تو اس کو قضا نہیں کرے گا۔ مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا، ایک آدمی جس کی نماز جو ہے چھوٹ جا رہی ہے، امام کے ساتھ وہ شریک نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے، تو اب اس نماز پر قضا نہیں ہے۔ ایسا آگے ایک مسئلہ ہوا، تؤخر بعذر الى الغد فقط، اور مؤخر کی جا سکتی ہے نماز کسی عذر کی وجہ سے، صرف آئندہ کل تک، یعنی بارش وغیرہ ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اس کی وجہ سے آج پہلی شوال کو نماز فطر نہیں ادا کی جا سکی تو دوسری شوال کو ادا کریں گے، اس سے آگے نہیں۔ آگے وَأَحْكَامُ الْأَضْحَى كَالْفِطْرِ لَكِنَّهُ فِي الْأَضْحَى يُؤَخِّرُ الْأَكْلَ عَنِ الصَّلَاةِ، ترجمہ اس کا دیکھیے، اور بقرعید کے احکام عید الفطر ہی کی طرح ہے، لیکن بقرعید میں کھانے کو مؤخر کریں گے نماز سے۔ اس میں ایک لفظ اضحیٰ ہے، یہ جمع ہے، اضحیٰ یہ جمع ہے، اس کا واحد اضحاتن آتی ہے۔ اس عبارت کے اندر جو کہا آپ کی کتاب والے نے وہ یہ کہا کہ عید الاضحیٰ کے بھی احکام عید الفطر ہی کے جیسے ہے، بقرعید کے احکام عید الفطر ہی کی طرح ہے، البتہ عید الفطر میں آپ ناشتہ واشتہ کھجور وجور کھا کر کے آپ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس میں آپ آنے کے بعد کھائیں گے۔ پان وغیرہ کی اگر کسی کی عادت ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، چائے وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو معلوم ہوا قربانی کے گوشت سے آپ ابتدا کریں کھانا عید الاضحیٰ میں، یہ اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن اگر دیر ہو رہی ہو تو پھر کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے عید قربانی سے پہلے بھی۔ آگے دیکھیے وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ، اور راستے میں تکبیر تشریق کو زور سے بولے گا، اور خطبہ کے اندر قربانی کے احکام اور تکبیر تشریق کے احکام کو بتلائے گا۔ اس عبارت کے اندر جو کہا جا رہا وہ یہ کہ آپ جب نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں بقرعید کے دن میں، تو آپ راستے کے اندر جو تکبیرات تشریق ہیں جو پڑھتے ہیں آپ، وہ زور سے آپ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اس میں ایک لفظ تشریق آ رہا ہے، تشریق کے لغوی معنی گوشت کو لٹکانے کے آتے ہیں تاکہ سورج کی گرمی سے وہ گوشت خشک ہو جائے۔ عرب میں لوگ قربانی کے گوشت کو سکھاتے ہیں 11، 12، 13 تاریخ کو، اسی لیے ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ مختلف انداز سے مسالہ وغیرہ ڈال کر کے بہت دنوں تک اس کی گوشت کے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سب حد جواز میں ہے۔ اگلی عبارت دیکھیے، وَتُؤَخِّرُ بِعُذْرٍ فِي إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور کسی عذر کی وجہ سے 3 دن تک اس کی نماز مؤخر کی جا سکتی ہے، یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ تک نماز بقرعید ادا کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے احکام خطبہ کے اندر جو ہے امام صاحب قربانی کے احکام وغیرہ بتائیں گے، یعنی وہ یہ بتائیں گے کہ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے اندر 3 قسم کے جانور کو کاٹا جاتا ہے، اونٹ چاہے نر ہو یا مادہ ہو، یہ سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے قربانی میں، یہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر گائے، بیل، بھینس، کٹڑا، بچھڑا، بچھڑی،
कटवी, ये कुर्बानी के दूसरे नंबर का जानवर है, इसका 2 साल का होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर बकरा है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, ये सबसे अदना दर्जा कुर्बानी का जानवर समझा जाता है, इसका 1 साल का होना जरूरी है। हाँ, अगर भेड़ और दुम्बा 6 माह के हो लेकिन इतने मोटे ताजे हो कि साल भर के मालूम होते हो तो इसकी भी कुर्बानी जायज है, दुरुस्त है। ये सब अहकाम बताएंगे खुतबा के अंदर इमाम साहब। आगे देखिए, वह तारीफ लैसा बिशैइन, और अरफात मनाने की कुछ असलियत नहीं है। तारीफ लुगत के एतबार से अरफात में ठहरने को कहते हैं, लेकिन यहाँ ये मुराद है अरफा के दिन कुछ लोग किसी मैदान में जमा होकर के हाजियों की तरह खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाएं, तो आपकी किताब वाले फरमा रहे हैं ऐसा करना सही नहीं है, मकरूह तहरीमी है, इसकी कोई हकीकत नहीं। वह तारीफ हो ऐसा बेशई, अरफा मनाने की कोई हकीकत नहीं। आगे देखिए, वयजिब तकबीर तशरीक मिन बाद फजरी अरफता इला अस्र यौम मर्रतन फौरा कुल्ल फर्जिन उद्दिया बिजमाअत मुस्तहब्बतिन, और वाजिब है तकबीरात तशरीक अरफा के फजर के बाद से लेकर के, अरफा की फजर की नमाज के बाद से लेकर के ईद की असर तक एक दफा, हर नमाज के फौरन बाद, हर ऐसी नमाज जो अदा की गई हो जमात से मुस्तहब तरीके से, ऐसे इमाम पर जो मुकीम हो मिस्र में, और उस शख्स पर भी वाजिब है जिसने इख्तिदा किया हो ऐसे इमाम की, अगरचे वो मुसाफिर हो या गुलाम हो या औरत हो। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक यही है। वकाला यजिब फौरा कुल्ले फर्जिन अला मन सल्लाहु वलो मुनफरिदन औ मुसाफिरन, और साहिबैन फरमाते हैं वाजिब है हर फर्ज नमाज के फौरन बाद उस शख्स के ऊपर जिसने नमाज अदा की हो, अगर जो मुनफरिद हो या मुसाफिर हो और करवियन, या कि वो देहाती हो, इला खमसिल इला असर खामिस मिन यौम अरफा, अरफा के दिन से लेकर के 5वें दिन के असर तक। आगे वाली इबारत देखिए, कह रहे वबिही युअमल व अलैहि फतवा, और इसी पर अमल किया जाता है और इसी पर फतवा है। इस इबारत के अंदर आपने तर्जमा देखा, इसके अंदर जो मसला बताया उसका खुलासा यह है कि तकबीरात तशरीक जो आप कहेंगे वो कब से और कब तक, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ऐसा वो फजर की नमाज 9वीं तारीख की फजर की नमाज से लेकर के अदा करना है, और 10वीं ज़िलहिज्जा के असर की नमाज तक बस, यानी सिर्फ 8 नमाज के बाद तकबीरत तशरीक कही जाएगी। इमाम साहब के नजदीक औरतें, गांव वाले, मुसाफिर, तन्हा नमाज पढ़ने वाले पर तकबीरत तशरीक नहीं है। साहबैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से लेकर के 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक पढ़ना है। हर फर्ज नमाज के फौरन बाद पढ़ना है। मर्दों के लिए बुलंद आवाज से है, औरतों के लिए भी है, आहिस्तगी के साथ वो अदा करेंगे। साहिबैन के नजदीक कुल 23 नमाज हो जाती है, और इमाम साहब के नजदीक सिर्फ 8 नमाज होती है। फतवा इमाम साहब के कौल, साहिबैन के कौल पर है, चुनांचे साहिब किताब की इबारत है वालैहि फतवा, फतवा साहिबैन के कौल पर है। अगले वाली इबारत देखिए, वाला बाअसा बित्तकबीर अक़बा सलातिल ईदैन, और कोई हर्ज नहीं है ईदैन की नमाज के बाद तकबीरात तशरीक को अदा करने में, यानी ईद की नमाज जब हो गई तो उस वक्त भी आप तकबीरात तशरीक पढ़ें, कोई हर्ज की बात नहीं। वत तकबीर अन यक़ूल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर की इबारत ये है, तकबीरात तशरीक जो आप पढ़ेंगे वो ये है। ये इबारत जो है 3 मुक़र्रब मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों के अल्फाज का मजमूआ है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़बह के लिए जाया जाया था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेंढा को लेकर के आ रहे थे, तो उस मौके पर ताज्जुब के साथ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी ज़बह करना चाह रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर,
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمانی قربانی کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فدیہ کی آنے خبر تو ان کا اللہ اکبر وللہ الحمد. باقی اگلے سبق انشاءاللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.